الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات الله. آپ حضرات یہاں آگے اگر تشریف لائیں تو مجھے پڑھنے میں خالص حل نہیں جائے. صلوات پڑھ لیجئے محمد علیہ. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے جہاں کے مومنین مومنات آباد ہیں کی عزت مال جان آبود کی حفاظت کے لیے جس کسی دعا کی التماس کی حاجات کی قبولیت کے لیے مجلس کی مقبولیت کے لیے بانیان مجلس کی توفیقات اضافے کے لیے اس مجلس اللہ کی مقبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات علیہ. عزیزان محترم، جب میں یہاں آیا تھا اور ان سیڑھیوں سے اوپر جا رہا تھا تو اس وقت میں نے کچھ اور سوچا تھا یہاں خطاب کیا کرنا ہے. لیکن جب میں یہاں آیا اور ابھی منبر پہ بیٹھ کے میں نے جناب سیدہ کے القاب لگے ہوئے دیکھے تو میرے ذہن میں ایک چیز آئی جس کی طرف آپ کی توجہ بھی مبذول کرانا ضروری سمجھتا ہوں اور خطاب بھی اسی سے ہوگا کی. یہاں سارے القاب آپ نے لکھے ہیں لیکن بی بی کا ایک اہم ترین لقب ہے صدیقہ کبریٰ. وہ یہاں نہیں لکھا جاتا اور یہ ایک ایسا لقب ہے کہ جس کا میرا خیال ہے سب سے زیادہ تذکرہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ بی بی صدیقہ کبریٰ ہیں تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا جو ان کے مقابل آیا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا. اس لیے ضروری ہے اس لقب کا بار بار تذکرہ ہونا. مجھے معلوم ہے کہ اس لقب کو کئی افراد نے کہیں اور منسوخ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ اہل بیت کے گھرانے میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. آپ کے سامنے جناب امیر کی کتنی القاب جنہیں لوگوں نے دوسروں سے منسوخ کرنے کی کوشش کی. یہ الگ بات ہے کہ وہ لقب کسی سے منسوب ہو بھی جائیں تو چیز کے بتاتے ہیں ہم وہاں کے نہیں ہیں ہم یہاں کے ہیں. اور دیکھیے یہ ذہن میں رکھیے گا جب بھی کہیں پر کسی کو کسی کے القاب چراتا دیکھیں تو اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں فضیلت کی بڑی فاقہ مستی ہے. ورنہ جس کے پاس ہو اسے چرانے کی ضرورت نہیں پڑتی. خدا کے فضل و کرم سے مکتب اہل بیت مکتب تشیع میں فقط علی کی ذات ہے جو امیر المؤمنین ہے. اگر آپ اس کا معنی دیکھیں امیر المومنین کا کیا مطلب ہے؟ قبلہ تشریف فرما. کیا معنی؟ مومنین کے امیر، مومنین کے سردار، مومنین کے
سید و سردار، یہی معنی ہوئے نا؟ سوال کروں، امام حسن سے مومنوں کے امیر نہیں ہیں؟ بالکل امام حسین ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نہیں ہیں، امام زمانہ جب اللہ تعالیٰ رجوع نہیں ہیں، سب ہیں۔ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے سارے ہی امیر ہیں مومنین کے، لیکن بطور لقب یہ فقط علی بن ابی طالب کا اور کسی کا نہیں۔ اور یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ میں حوالہ نقل کیے دیتا ہوں، اہل سنت کتب میں ایک صاحب نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر کسی شخص کے بارے میں پتہ نہ چل رہا ہو کہ یہ شیعہ ہے یا نہیں، تو دیکھیے جب وہ کتاب لکھتا ہے اور اس میں علی کا تذکرہ کرتا ہے، تو اگر علی کے لیے بغیر نام کے فقط علی کے لیے امیر المومنین لقب استعمال کرتا ہے، اس کا مطلب ہے شیعہ، کیونکہ شیعہ علی کے علاوہ کسی اور کے لیے لقب امیر المومنین استعمال نہیں کرتے۔ بہرحال آیت آپ کے سامنے رکھی ہے اور اس آیت کو یقیناً آپ نے بہت کچھ سماعت فرمایا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس آیت کے ذریعے اس مقام تک لے جاؤں جہاں بی بی کا یہ لقب ثابت ہو جائے۔ ذہن میں رہے لقب کیا ہے؟ صدیقہ کبریٰ۔ آیت کہہ رہی ہے اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو، بور تو نہیں ہو رہے آپ اللہ؟ اے صاحبان ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کے پہلے جملے پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے، دوسرے پہ بھی ہو سکتی ہے، تیسرے پہ بھی ہو سکتی ہے۔ میں اس وقت پہلے دو جملوں سے صرف نظر کر رہا ہوں، چونکہ تیسرا جملہ میرے موضوع سے مستقل ہے۔ کونو مع الصادقین، ہو جاؤ ساتھ سچوں کے۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے مع، اس کا کیا معنی ہے؟ ساتھ، معیت، ساتھ ہونا۔ اس لفظ کو آپ یقیناً جانتے ہیں، آپ نے بہت دفعہ سنا ہوا ہے، الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ یہ جو ساتھ ہے کہ یہ علی کے ساتھ، وہ علی کے ساتھ، علی اس کے ساتھ، اور آیت بھی کہہ رہی ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہی ہے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے، یہ کون سا ساتھ ہے؟ اگر یہ بات واضح ہو جائے، دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کا مزاج کیا ہے، میرا یہ مزاج ہے، کل بھی پرسوں بھی گفتگو موضوع پر رہے گی، مع ساتھ ہو جاؤ۔ میں یہاں آیا، مجھے تمہیں دعوت میں خطاب کی، جاتے ہوئے میں نے ان سے کہا آپ میرے ساتھ چلیے گا۔ یہاں پہ میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ ساتھ چلیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ہوا، کچھ دیر کے بعد ہم یہاں سے اوپر گئے، مثال دے رہا ہوں، انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ مشکلات چل رہی ہیں اس علاقے میں، ایک محلے میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا، اور اس لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں کچھ مار پیٹ بھی ہوئی، اور دونوں افراد نے یعنی طرفین نے جا کر کورٹ میں درخواست دے دی، ایف آئی آر کر گئی، اب کورٹ میں اس وقت کیس چل رہا ہے۔ تو اہل محلہ میں اب یہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ تم کس کے ساتھ ہو؟ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ادھر توجہ ہے؟ توجہ، چہم گوئیاں ہو رہی ہیں تم کس کے ساتھ ہو؟ آدھے محلے والے کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں، اور آدھے کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو میں ان سے کہتا ہوں نکلتے ہوئے میرے ساتھ چلیے گا، اس ساتھ میں
اور یہ جو اہل محلہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں ہم اس کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ نہیں ہیں، اس ساتھ میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں جناب دونوں ساتھ ایک ہی ہیں تو ثابت کر لیں، اور اگر آپ کہیں نہیں ہیں تو بھی ثابت کر لیں، یہ دونوں ساتھ ایک سے نہیں ہے، کیا فرق ہے؟ جب میں ان سے کہتا ہوں میرے ساتھ باہر تک چلیں، اس کا مطلب ہے میں ان سے جسمانی اور مادی ساتھ مانگ رہا ہوں کہ آپ کا جسم میرے ساتھ نکل کر باہر تک جائے۔ لیکن جب کوئی کہتا ہے کہ فلاں کیس میں فلاں کے ساتھ ہوں، اس کا مطلب ہے جسم ساتھ ہو نہ ہو میرا نظریہ اور عقیدہ اس کے ساتھ ہے۔ توجہ فرمائیے اللہ۔ سوال اس آیت میں جو خدا کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جسم ساتھ کرنا ہے یا نظریہ اور عقیدہ؟ اب اگر کوئی کہے جناب جسم ساتھ کرنا ہے، تو اگر جسم ساتھ کرنا ہو اور حکم خدا یہ ہے کہ اپنے جسم کو سچوں سے ملا لو اور اس کے ساتھ کر لو، تو عدل الہی داغدار ہے۔ عدل الہی کا ہے فاتح، کیسے توجہ فرمائیں گے؟ دیکھیے حضور، یہ جو جسم ہے نا میرا، اس کی کچھ لیمیٹیشن ہیں، کچھ حد و حدود ہے، یہ زمانے اور مکان میں قید ہے۔ اگر اس وقت ادھر ممبر پہ ہے تو اوپر کمرے میں نہیں ہوگا، ایسا ہے کہ نہیں؟ میں اپنے جسم کی بات کر رہا ہوں، ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہوگا۔ اسی طرح اگر یہ آج کی تاریخ میں اس جگہ پہ موجود ہے تو یقیناً 1400 سال پہلے موجود نہیں ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ زمانے کی بھی قید ہے اور مکان کی بھی قید ہے۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں جسم نہیں، بات نہیں پہنچ رہی شاید۔ بھئی مجھے آپ بتائیے نا، اگر جسم کی معیت خدا طلب کرے، جسم کا ساتھ طلب کرے، تو میں تو خدا سے کہہ سکتا ہوں پروردگار میرا کیا قصور ہے کہ تو نے مجھے آج کے زمانے میں پیدا کیا، یا تو نے مجھے ایسے علاقے میں پیدا کیا کہ وہاں کوئی صادق موجود نہیں تھا جس سے جا کر میں اپنا جسم ملا لیتا۔ تو اس کا مطلب اگر خدا یہ حکم دے دے تو اس کا عدل میرے سوال آتا ہے کہ جو کام میں کر ہی نہیں سکتا تھا مجھے اس کا حکم دے دیا۔ خدا کبھی بھی کسی نفع پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ حکم جو دے گا وہ ایسا ہے جو ہر کوئی انجام دے سکے۔ جسم ملانے کا کب کوئی بہت بڑا فائدہ ہے؟ کئی ایسے ہیں جن کے جسم ملے ہوئے تھے، بھئی توجہ نہیں فرمائے، بھئی توجہ ہے کہ نہیں؟ کئی ایسے تھے جن کے جسم ملے تھے لیکن عقیدہ اور نظریہ ساتھ نہیں تھا۔ اگر فقط جسم کا مل جانا فضیلت ہوتی تو رسول یمن کی طرف رخ کر کے کبھی نہ کہتے مجھے یمن سے ایمان کی خوشبو آتی ہے، وہاں میرا اویس قرنی رہتا ہے۔ زندگی میں کبھی اویس نے رسول کو نہیں دیکھا اپنی ظاہری آنکھوں سے، توجہ ہے؟ کبھی ظاہری آنکھوں سے رسول کو نہیں دیکھا اویس قرنی نے، لیکن رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول کہہ رہے ہیں جس سے شفاعت کرانی ہو وہ اویس سے کرا لے۔ عجیب مرتبہ دے دیا، شفاعت کرانی ہے۔ اچھا کہہ کن کو رہے ہیں؟ ذرا توجہ فرمائیں۔ کہہ انہیں رہے ہیں جن کے جسم رسول سے جڑے ہوئے ہیں۔ بھائی رسول کس سے بات کریں گے جو رسول کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ جن کے جسم ملے ہوئے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں شفاعت کرانی ہو تو اویس سے کرا لینا۔ یعنی رسول بتا رہے ہیں کہ فقط جسم مل جانے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک نظریہ نہ ہو، عقیدہ نہ ہو، جسم کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر فقط جسم ملے عقیدہ نہ ملے تو شفاعت کا حق نہیں ہے، اور اگر عقیدہ مل جائے پھر میلا فاصلے پہ ہو شفاعت کا حق رکھتا۔ یا رسول اللہ
اللہ توجہ فرمائے وہ ایسے کر رہے ہیں کون ہے؟ کبھی زندگی میں رسول سے نہیں ملے. ایک دفعہ والدہ سے اجازت لے کر آئے اور ماں نے کہا جب وہ وقت زیادہ نہیں لگانا جانا ملنا فوراً واپس آتا تھا. جب پہنچے مدینے میں تو معلوم ہوا رسول اللہ موجود نہیں ہے, کہیں گئے ہوئے ہیں کسی کام سے. چونکہ ماں سے وعدہ کر کے آئے تھے لہٰذا رکے نہیں, کہ ٹھیک ہے میں واپس جاتا ہوں. جب چلے گئے رسول تشریف لائے تو کسی سے بات چیت نہیں ہوئی, کسی نے بتایا نہیں. پہنچتے ہی کہا کیا اویس آیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ کہا مجھے اویس کی خوشبو آ رہی ہے. یعنی ایمان کی اپنی ہی خوشبو ہوتی ہے. اس خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے یہ عام قوت شامہ نہیں چاہیے, اس کے لیے ایک اور درجہ چاہیے. ایمان کی خوشبو کیسے محسوس ہوتی ہے کوئی اور جانے نہ جانے, جو روز حدیث قصہ پڑھتے ہیں وہ جانیں گے کہ جب ایک آتا ہے تو کہتا ہے مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے, دوسرا آتا ہے مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے, علی آتا ہے مجھے رسول کی خوشبو آ رہی ہے. یہ خوشبو کا آنا بتا رہا ہے اس کو سونگھنے کے لیے بھی خاص افراد چاہیے, اس کی خوشبو بھی خاص ہوتی ہے. نعرہ حیدری, جو خوشبو آ رہی ہے. خلافت دوم کے زمانے میں حضرت اویس آئے, ملاقات ہوئی خلیفہ سے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ اتنی سردی ویسے ہے, توجہ فرمائیں, اتنی سردی شاید مجھے نہیں لگ رہی, میں اسلام آباد سے آیا اور آپ کو لگ رہی ہے, لیکن انشاءاللہ آپ ماحول کو گرمائے رکھیں گے تو مجلس آگے بڑھتی چلی جائے. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد والا. وہ ایسے کرنے آئے, حاکم وقت نے کہا دیکھو میں نے رسول سے سنا, انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر دعا کرانی ہو شفاعت کرانی ہو وہ ایسے کرا دینا, میرے حق میں دعا کیجیے. کہ دیکھیے حضور بات ایسے ہے کہ میں تو سب مومنین کے لیے دعا کرتا ہوں, کہ نہیں ہمارے لیے خصوصی کیجیے. کہ دیکھیے خصوصی نہیں ہوتی, ہم تو سب مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں, اگر آپ مومنین میں شمار ہوتے ہیں تو ہماری دعا لگ جائے گی, اور اگر نہیں ہوتے ہیں تو میں 1000 دعا کرتا رہوں, جو مومن نہیں ہے اسے میری دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صلوات بھیج دیجیے محمد والا. بات پہنچ رہی ہے؟ فقط جسم کے ملے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, ضروری ہے نظریہ ملا. نہیں بات اگر نہیں پہنچی تو میں اور کوئی مثال پیش کروں. خدا سب کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت پہ لے جائے. صلوات بھیجیے زوردار. آپ جانتے ہیں امام رضا کے قدموں میں کس کی قبر ہے؟ اس کی ہارون الرشید کی. ماشاءاللہ امام رضا کے قدموں میں کون ہے ہارون الرشید؟ امام موسیٰ کاظم کا قاتل. اللہ کرے میری بات پہنچ جائے. کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم کا قاتل, یعنی ایک ایسا شخص جس کی امام رضا سے کوئی ایفیلیشن نہیں ہے. اس کا قلب امام رضا کے ساتھ نہیں ہے, اس کا نظریہ ساتھ نہیں ہے, اس کا عقیدہ ساتھ نہیں ہے, لیکن پھر بھی جسم ساتھ ہے. لیکن اس جسم کے ساتھ ہونے کی اسے کوئی سہولت ملی, کوئی فائدہ ملا کر نہیں. جسم 1000 ساتھ ہوتا رہے, عقیدہ ساتھ نہیں ہے تو تم نے کیا کر لیا؟ نہیں معلوم میرا مجمع کہاں ہے. جسم ساتھ ہے, عقیدہ ساتھ نہیں, نظریہ ساتھ نہیں, کچھ بھی کر لیجئے کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن ایک شخص میلوں دور مر گیا, دفن ہو گیا.
نے کہا کہیں بھی دفن ہو جائے، اگر عقیدے میں ساتھ ہے تو اٹھے گا وادی السلام سے، اور اگر عقیدے میں بگڑا ہے تو اٹھے گا وادی برہوت سے، چاہے ساتھ ہی کیوں نہ دفن ہو۔ توجہ فرما لیا گیا۔ میں نے بات کی ہے ہارون رشید اور امام رضا کی، یہ ذہن میں رکھیے گا، کسی کے اذہان کا میں ذمہ دار نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی۔ تو کس طرح سے بات واضح ہوئی؟ معیت چاہیے۔ معیت کون سی چاہیے؟ وہ کہ جو قلبی معیت ہو، روحانی معیت ہو۔ اسی لیے حضرت اویس قرنی اس مقام پر کیا مقام دیا خدا نے ان کو، جانتے کب شہید ہوئے؟ یہ کوئی تذکرہ نہیں کرے گا، یہ کوئی تذکرہ نہیں کرے گا۔ اگر ذکر کرنا ہوگا دانت توڑ لیے کر دے گے، کیوں؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، کر دو۔ اچھا جناب علی اور کسی چیز کا تذکرہ کرنا ہے کر دو، لیکن شہید کہاں ہوئے یہ کوئی تذکرہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ بتا دیا کہاں شہید ہوئے ہیں تو سوال کریں گے اچھا تو جس نے شہید کیا وہ کون تھا؟ اور جب یہ بتانا پڑ جائے گا تو پھر تو تاریخ کی بقیہ ادھر جائے گی، اور کہاں کہاں تک بات پہنچے گی، اور اس کو کون سمجھتا پھرے گا۔ تو کہا پھر بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ تذکرہ ہی نہ کرو۔ جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ صفین کے لیے کوفے سے نکل رہے ہیں۔ کوفے سے نکلتے ہوئے کہا جلدی چلو، مجھے جلدی ہے، ہم پہنچنا چاہتے ہیں اس مقام پر جہاں پر یہ جنگ ہونی ہے۔ رستے میں لوگ آ کر ملتے رہے، لشکر ملحق ہوتے رہے، ایک مقام پر پہنچ کر بٹیا سارے فوجی سپاہی صحابی کہہ رہے یا علی تیز چلیے۔ علی نے کہا نہیں، رک جاؤ، مجھے یہاں رکنا ہے۔ کہہ رہے آقا جلدی چلیے، وہ لوگ پانی پہ قبضہ کر لیں گے، وہ اچھی جگہ پہ قبضہ کر لیں گے، ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ ہوا بھی یہ کہ علی کا لشکر دیر سے پہنچا، دوسرا لشکر پہنچتے پانی پہ قابل ہو گیا اور علی کو پانی نہیں دیا، علی کے لشکر کو پانی نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں تاریخ پڑھنے والوں ذرا اپنی آنکھیں کھولو، یہ کربلا میں کوئی پہلی مرتبہ پانی بند نہیں ہوا، وہ تو فقط کسی کی سنت پہ عمل کر رہا تھا۔ دیکھو پہلے کس نے پانی بند کیا تھا، اور جب علی نے حملہ کر کے دریا کو قبضے میں کیا، نہر کو قبضے میں کیا، تو اب صحابی آئے کہنے لگے یا علی انہوں نے ہمیں نہیں دیا، ہم بھی نہیں دیں گے۔ کہا پھر تمہیں اور ان میں فرق کیا رہا؟ پھر تمہیں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ دنیا کو پتا چلنا چاہیے کوئی علی کو مانے نہ مانے تب بھی کھا بھی علی کا رہا ہے، پی بھی علی کا رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی۔ علی ان میں سے تھوڑے نہ ہیں کہ جس کو کوئی نہ مانے تو کہہ جاؤ ہم تمہیں نہیں دے دیتے۔ علی اللہ کے نمائندے۔ کبھی اللہ نے یہ کہا کہ آج میں ان سارے کافروں کو رزق نہیں دوں گا جو میرا کلمہ نہیں پڑھتے؟ سب کو دیتا ہے، کبھی نہیں کہا میں رزق نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رازق ہے، اس کا کام ہے رزق پہنچانا۔ وہ کبھی نہیں کہے گا مجھے مانو گے تو دوں گا، نہیں تو نہیں دوں گا۔ علی نمائندہ کامل ہے پروردگار کے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے لیے کہنے میں ان کو نہیں نوازتا۔ یہی تو فرق ہے آپ میں اور مجھ میں اور ائمہ معصومین میں، کہ جب ان کے در پہ کوئی دشمن بھی آتا ہے تو وہ اس وقت یہ نہیں سوچتے یہ دشمن ہے، وہ کہتے ہیں دشمنی اپنی جگہ اس وقت آ گیا ہے تو سوالی ہے، اس وقت تو سوالی ہے، دشمن ہوگا ابھی سوالی ہے۔ کون علی جیسا ہو سکتا ہے؟ جنگ کے میدان میں سب یہ سوچتے ہیں میرے پاس بہترین ہتھیار ہوں تاکہ میں دشمن کو قتل کر دوں۔ علی لڑ رہے ہیں، سامنے والے کی تلوار ٹوٹ گئی، اس نے آگے بڑھ کر علی کی سخاوت کو
سوچا اور سوچنے کے بعد کہا یا علی آپ سے ایک عالم میں ایک سوال ہے، میدان میں ایک سوال ہے۔ کہا بابا تیرا کیا سوال ہے؟ کہا اپنی تلوار مجھے دے دیجئے۔ علی نے یہ نہیں سوچا تلوار دے دوں گا تو لڑوں گا کیسے، فوراً تلوار اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اس نے تلوار کو اٹھایا اور کہا یا علی اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کہا وہی بچائے گا جس نے اب تک بچایا ہے۔ چمن چمن گلی گلی علی علی علی، چمن چمن گلی گلی علی علی علی، نگر نگر گلی گلی علی علی علی، نعرہ تو جو ہے وہی بچائے گا جس نے اب تک بچایا، دے دی تلوار۔ اور جیسے علی کے منہ سے جملے نکلے ہاتھ پر کپا گیا، تلوار چھوٹ کے زمین پہ گری اور گرنے کے بعد اس نے ہاتھوں کو جوڑا، سر قدموں پہ علی کے رکھ کے کہا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ ہے علی، ایسا سچ دنیا کو کہاں ملے گا؟ علی نے روک لیا، توجہ ہے نا بات کیا ہو رہی تھی کہ سب یہیں رک جاؤ، کوئی نہیں جائے گا، سب یہیں رک جاؤ۔ دنیا آ کے کہہ رہے آپ حاجت نہیں چلے، نہیں مجھے یہیں رکنا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ ابھی 1000 کا لشکر آ کے ہم سے ملے گا، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ قیامت ہو گئی۔ آپ جانتے جنگ صفین میں علی کے لشکر میں جو کوفے سے گئے تھے وہ کوئی سارے علی کے چاہنے والے تھوڑی تھے، کئی ایسے تھے جو مال غنیمت کے لالچ میں ساتھ ہوئے تھے، کئی ایسے تھے کہ جو اس لیے ساتھ ہو گئے کہ علی چوتھے خلیفہ اب ہاتھ پر بیعت کر ہی لی ہے تو چلو ساتھ چلے۔ یہ دنیا عجیب ہے، جنہوں نے یہ ماحول بنا لیا ہے کہ سارے کوفے والوں کو شیعہ بنا دیتے ہیں، سارے شیعہ تھے۔ وہ بھائی سارے شیعہ کیسے سے؟ کبھی علی کے ساتھ جنگوں میں ساتھ دیا تو سارے شیعہ تھے۔ سوال کروں، کوفے والے علی کا ساتھ پہلے خلیفہ کے عنوان سے دے رہے تھے، چوتھے خلیفہ کے عنوان سے؟ بتائیے، کیا کوفے والے علی کو خلیفۃ بلا فصل مان رہے تھے یا چوتھا خلیفہ؟ اگر آپ کہتے ہیں خلیفۃ بلا فصل مان رہے تھے تو پھر یہ مت کہیے گا کہ تشیع کو ابن سبا نے بنایا ہے، اس وقت سے شیعہ موجود تھے۔ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں چوتھا خلیفہ مانتے تھے تو پھر یہ نہ کہیے کہ اہل کوفہ شیعہ تھے، چوتھا خلیفہ شیعہ نہیں مانتے علی کو۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ تو جو ہے بہت سے ساتھ ہو لیے، چلو بھائی چلتے ہیں، اور اب ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ایسا موقع مل جائے کہ ہم کوئی فتنہ مچائیں۔ اور آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ جو علی کے مقابلے میں تھا اس نے چھوڑے ہوئے تھے گماشتے کہ کسی طریقے سے کچھ ایسا ہو کہ علی کے لشکر میں تزلزل ایجاد کیا جائے، ان کے درمیان کوئی ایسی چیز ایجاد کی جائے کہ جس سے علی کے لشکر میں فتنہ مچ جائے۔ علی نے کہا نہیں رک جاؤ۔ خود حضرت مالک اشتر اور عبداللہ ابن عباس پریشان، کیا ہوا؟ کہا ابن عباس تمہیں معلوم ہے نا علی نے کیا کہا؟ نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، پورا 1000، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ تمہیں معلوم ہے ہمارے لشکر میں کیسے کیسے لوگ موجود ہیں؟ ہمیں علی کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، اور ایک آدھ کم اوپر نیچے ہو بھی جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ہو سکتا ہے ہماری گنتی کا مسئلہ ہو، لیکن ان لوگوں کو جو ساتھ آئیں اگر ذرا بھی موقع مل گیا ایک کم یا ایک زیادہ کا تو یہ رائی کا پہاڑ بنا دیں گے، قیامت برپا کر دیں گے۔ کہاں بات تو سے اب کیا ہوا جناب کہ دیکھا کچھ دیر میں سامنے سے ایک لشکر چلا رہا ہے، توجہ فرمائیں، سامنے سے لشکر چلا رہا ہے، اور وہ لشکر آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس ایک طرف کھڑے ہو گئے، حضرت مالک اشتر ایک طرف کھڑے ہو گئے، اور دونوں نے کہا تم سب ہمارے درمیان سے ایک ایک کر کے گزرو، ہم گنیں گے تم کتنے ہو۔ گننا شروع کیا، 1
1 2 3 جب ختم ہوئی فوج تو گھبرا کر ابن عباس نے مالک اشتر کو دیکھا. مالک اشتر نے گھبرا کر ایک مرتبہ ابن عباس کو دیکھا اور کہا مالک اشتر کتنے گنے؟ کہا 999. کہا میں نے بھی اتنے ہی گنے ہیں، یعنی ایک کم ہو گیا. اب پریشانی کا عالم ہے. علی نے کہا تھا نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ اور علی بڑے اطمینان سے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہیں. یہ دوڑے دوڑے بھاگے اور کہا یا علی آپ نے کہا تھا نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، یہ تو 999 نکلے. علی نے مسکرا کر دیکھا، کہا کہ مالک اشتر اپنے عقیدے کو سنبھالو، وہ دیکھو سامنے سے ویسے کرا نہیں آ رہا ہے. ویس آئے آ کر علی کے سینے سے لگے اور علی نے آغوش میں لے کر کہا تمہارا انتظار تھا. جملہ کہوں، علی جیسا لشکر روک کر جس کا انتظار کرے اسے ویسے سر نہیں. صلوات پڑھ لیجئے محمد والا. تو یہ وہ ہیں جن کا فقط جسم نہیں ملا، جسم ملنے سے پہلے ان کا عقیدہ تو جو ہے ان کا نظریہ ان کے ساتھ، اور جب عقیدہ اور نظریہ ساتھ تھا تو اب دیکھیے کیا ہوا. روایات بتاتی ہیں حضرت اویس قرنی کا دم جب نکلا ہے تو عالم یہ تھا کہ ان کا جو سر ہے وہ امیر المومنین کی آغوش میں تھا. ایسی موت کس مومن کو نہیں چاہیے کہ بالی پہ علی جیسا شخص کھڑا ہو، علی جیسا مولا کھڑا ہو. لیکن اس کا تذکرہ کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ اگر کریں گے تو جنگ صفین چھڑ جائے گی. جنگ صفین چھڑے گی تو معلوم ہوگا کہ علی کے مقابل کون آیا تھا. اور پھر یہ بھی تذکرہ ہوگا کہ اچھا اب اگر جنگ ہو گئی تو کتنے لوگ مرے، کتنے لوگ قتل ہوئے، کتنے شہید ہوئے، کس کی غلطی تھی، کس کی نہیں تھی، کا سب سے پردہ ڈالا. یہ ہوا عالم اسلام کے ساتھ نظریے کی جنگ ہے حضور. اسی لیے بس آخر جملہ کہہ رہا ہوں، بقیہ گفتگو کل چلے گی آگے، وقت وہ چلا. نظریے کی جنگ ہے. آپ نے اپنا نظریہ سچوں کے ساتھ کرنا ہے. معیت ہمیشہ نظریے کی چاہیے. جنگ جمل میں علی نے کیا خوبصورت فیصلہ کیا. کیا کروں، آج انہی جنگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ضروری ہے بھئی جن جنگوں میں رسول اللہ کے ساتھ علی لڑے ان کو آپ بیان کرنے میں تو کسی کو کوئی مشکل نہیں ہے نا، وہ سبھی کرتے ہیں. جو جنگیں زمانہ رسول میں علی نے لڑی ہیں ان کا محاذ یا لا الہ الا اللہ تھا یا محمد رسول اللہ تھا. جو جنگیں علی نے لڑی ہیں اپنے دور میں ان کا محاذ علی ولی اللہ تھا. نعرہ حیدری، ان کا محاذ علی ولی اللہ تھا. وہ عقیدہ ولایت کی وجہ سے لڑی رہی ہیں، لہذا ان کا تذکرہ کم ہے، ہونا چاہیے. مشکل ہے، مجھے معلوم ہے کئی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، نہ لگے ہماری بلا سے. ہم جانتے ہیں تذکرہ کیسے کرنا ہے، ہم جانتے ہیں کس طرح سے پرچوں سے بچنا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. تو جو ہے نا جنگ جمل علی جیت گئے، سب جانتے ہیں. جناب امین جنگ جیت نہج البلاغہ کا خطبہ موجود ہے. جیتنے کے بعد علی کے ایک صحابی قریب آئے کہنے لگے یا علی کتنا اچھا دن ہے آج، آپ کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی، کاش میرا بھائی زندہ ہوتا، مر گیا زندہ ہوتا اور یہاں دیکھتا کہ آپ کو اللہ نے کتنی عالی شان فتح سے سرفراز کیا، بڑا خوش ہوتا. امام مسکرائے کہنے لگے یہ بتاؤ تمہارا بھائی کیا عقیدے میں ہمارے ساتھ تھا کہ نہیں تھا. بھائی بہت اہم بات ہے،
کہ وہ عقیدہ میں ہمارے ساتھ تھا یا نہیں تھا، اس کا نظریہ ہمارے ساتھ تھا یا نہیں تھا، وہ ہم سے محبت کرتا تھا یا نہیں تھا، وہ ہماری پیروکاروں میں سے تھا یا نہیں تھا، کہ آپ کا محب تھا، آپ کا پیروکار تھا، آپ کے ساتھ تھا، زندہ ہوتا تو نظریے کی بنا پہ یقیناً آپ کے ساتھ ہوتا۔ علی نے کہا تو لو تمہارے توسط سے ہم دنیا تک پیغام پہنچاتے ہیں، جو گزر گئے ان کی کیا بات کرتے ہو، جو آنے والے ہیں قیامت تک، اگر آج اس میدان میں وہ علی کو حق پر سمجھتے ہیں تو قیامت تک آنے والے آج اس میدان میں علی کے ساتھ کھڑے بھی ہیں، علی کے لقاب میں دوسرے کے خلاف لڑے بھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ پتہ چلا عقیدہ کتنی بڑی چیز ہے، نظریہ کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ تھے جنگ جمل میں، بتائیے، جسم تو نہیں تھا، وہی بات ہے، جسم نہیں تھا لیکن نظریہ تھا، عقیدہ تھا۔ اس وقت بھی علی حق تھے، آج بھی علی حق ہے۔ جو کہہ رہا ہے علی حق ہے، وہ اس وقت بھی جنگ میں علی کی رکاب میں جنگ لڑا ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کہے علی حق میں تھے اور وہ وہاں نہ ہو۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کہتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ ہے میرے ان کے درمیان، صدیوں کا فاصلہ ہے میرے ان کے درمیان، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں تھا قدیر میں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں تھا قدیر میں۔ تھیا علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کی، لیکن علی کی بیعت کرنے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا کب ضروری ہے؟ یہاں تو دل پہ دل ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجئے محمد۔ سمجھ آ گئی معیت کیا ہے؟ معیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے صادقین کی کون سی معیت طلب کی ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا جسم ملا لو، جسم ملانے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر عقیدہ ملا ہوا ہو اور پھر جسم بھی مل جائے تو نور علی نور، لیکن اگر فقط جسم ملا ہو، عقیدہ نہ ہو، نظریہ نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میں نے دیکھا ہے بعض مومنین یہ کہتے ہیں آخری جملہ، کاش ہم امام حسین کے دور میں ہوتے تھے، کاش ہم مولا علی کے دور میں ہوتے تھے۔ کہتے ہیں نہیں کہتے تھے؟ نہیں، میں بات نہیں پہنچا پا رہا۔ ایک جملہ زیارتوں میں پڑھتے امام حسین کی، یا لئی اگر کاش میں اس وقت ہوتا تو میں آپ پر اپنی جان نچھاور کر کے فوز عظیم پہ فائل ہو جاتا۔ نہ آپ نے جان دی، نہ آپ کی گردن کٹی، نہ کوئی زخم لگا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ عاشورہ کے اعمال میں امام صادق فرماتے ہیں جس نے یہ جملہ کہا وہ ایسے ہے جیسے کربلا میں شہدائے کربلا کے ساتھ جنگ میں شریک رہا۔ بھئی کیسے ہو گیا؟ نہ میں اس وقت تھا، نہ جنگ لڑی، نہ تلوار چلا، نہ بھالا چلا، نہ تیر لگا، نہ زخم لگا، تو میں ان کے ساتھ شریک کیسے ہو گیا؟ کہ یہی تو بتانا ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی اگر آج تم کہہ رہے ہو حسین حق پہ تھے تو تم حسین کے صحابیوں کے ساتھ کھڑے ہو۔ نعرہ حیدری۔ اگر آج بھی تم کہہ رہے ہو فاطمہ حق پہ تھی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ اس زمانے میں اگر کسی نے فاطمہ کا ساتھ نہیں دیا تو نہ دو، نہ دے۔ تم آج بھی اگر کہہ رہے ہو فاطمہ حق پہ تھی تو اب رسول کی حدیث اللہ عجیب حدیث ہے، موقع ملا کل یاد رہ گیا تو یہیں سے شروع کروں گا۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی پتھر سے بھی محبت کرے تو اللہ بروز حشر اسے اس پتھر کے ساتھ محشور کرے گا۔ پتھر سے محبت کرنے والا تو وہاں ہو جہاں پتھر ہو، جو فاطمہ سے محبت کرتے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ خدا ہمیں بی بی کی محبت پر زندہ رکھے۔
میں نے روایات میں پڑھا ہے امام صادق علیہ السلام جب کوفے تشریف لے گئے اپنی زندگی کے کچھ ادوار میں میرے مولا مدینے سے کوفے تشریف لے کے گئے، حاکم نے بلایا۔ جب کوفے میں مقیم تھے، جس گھر میں رکے ہوئے تھے، وہاں پر امام کا ایک صحابی آیا، اور جب صحابی آیا بیٹھا تو کیا دیکھا، امام کے سامنے ایک تشت رکھا ہے اور اس تشت میں کچھ خرمے کچھ کھجورے پڑی ہیں۔ امام اس سے تناول فرما رہے تھے، تشت کو آگے کیا اور کہا آؤ تم بھی کھاؤ۔ تو اس صحابی نے کہا آقا دل نہیں چاہا، آپ سے پوچھو، امام کہے کھاؤ، آپ کیا کہیں گے دل نہیں چاہا؟ اب آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ صحابی نے کیا کہہ دیا، لیکن نہیں، امام نے کہا تم کیا ہوا؟ کہ آقا کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا، ایک سنگ رسیدہ بوڑھی خاتون بازار سے گزر رہی تھی، اچانک اس کے پیر میں ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پہ گری تو اچانک اس کے منہ سے نکلا اے اللہ فاطمہ کے اوپر ظلم کرنے والوں پہ لعنت ہے۔ جیسے ہی اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا، جو وہاں کھڑے تھے حاکم کے سپاہی، انہوں نے اسے گرفتار کیا، ہاتھوں میں رسیاں باندھی اور کوڑے مارتے ہوئے لے کے چلے گئے زندان کی طرف۔ یہ جملہ سنا امام صادق سے تو برداشت ہی نہیں ہوا، ایک مرتبہ اٹھے کہنے لگے چلو میرے ساتھ مسجد سہلا چلو، وہاں جا کر اس مومنہ کی آزادی کے لیے دعا کرے۔ امام مسجد سہلا پہنچے، ہاتھوں کو اٹھایا کہ پروردگارا تجھے واسطہ ہو میری دادی زہرا، اس میری دادی زہرا کی اس محبہ کو آزادی عنایت فرما۔ سوال کروں آپ سے، امام صادق کے سامنے اس بیوی کو نہیں مارا گیا، امام صادق کے سامنے اس بیوی پہ کوڑے نہیں برسائے گئے، لیکن فاطمہ کی ایک محبہ پر ظلم ہونا امام صادق سے برداشت نہیں کیا گیا۔ ذرا سوچئے علی نے اپنی آنکھوں کے سامنے کیسے دیکھا ہوگا جب فاطمہ الزہرا پر تازیانے برسائے جا رہے ہوں گے، جب کوئی فاطمہ کو تازیانے مار رہا تھا، کوئی بی بی کے پہلو پہ دروازہ گرا رہا تھا، کوئی آ کر تلوار کے نیام سے فاطمہ کو مار رہا تھا۔ اگر کوئی کسی کا بس نہیں چلا، مجھے معاف کریں گے، امام صادق کا جملہ ہے، یہ امام صادق کی حدیث ہے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ آقا آپ کی دادی پہ کیا کیا ظلم ہوئے؟ جملہ سنیں گے کہ ایک لعین نے آگے بڑھ کر فاطمہ کے رخسار پر ایسا تماچا مارا کہ فاطمہ کے کان میں موجود گوشوارہ ٹوٹ کر زمین پر بکھر گیا۔ ساری زندگی فاطمہ جب تک زندہ رہی تماچے کے بعد اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالے رکھتی تھی، کہیں میرے بچے یہ نیل کے نشان نہ دیکھیں، کہیں میرے بچے مجھ سے یہ نہ پوچھے اماں یہ کیا ہوا ہے۔ عزادارو اجرکم اللہ، بس آخر جملہ آپ کی رحمت تمام ہوئی۔ عزادارو فاطمہ نے بڑے ظلم سہے، لیکن پھر بھی علی کی ولایت سے ہاتھ نہیں اٹھایا، علی کے حق میں بولنے سے پیچھے نہیں ہٹی ہوئی۔ روایت کہتی ہے فاطمہ دن رات گریا کرتی تھی، مسلمانوں سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا، آگے کہنے لگے یا علی فاطمہ سے کہیے یا دل میں گریا کریں یا رات میں، یہ ہر وقت گریا کرتی ہیں، ہماری نیند میں خلل واقع ہوتا ہے، ہمارے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ عزادارو علی نے مدینے سے بار بیت الحزن بنا دیا، فاطمہ وہاں جا جا کے گریا کرتی ہیں۔ ایک دن جب پہنچی تو کیا دیکھا، وہ گھر بھی کسی نے گرا دیا۔ عزادارو فاطمہ کسے روتی ہیں؟ رسول کو روتی ہیں، لیکن رسول کو بھی رونے نہیں دیا جاتا۔ ایک عالم دین بیان کر رہے تھے، آخر جملہ عزادارو باب مسائل میں کہنے لگے آپ سے میرا سوال ہے، کیا فاطمہ اتنی زور سے گریا کرتی تھی کہ سارے مدینے کے گھروں میں آواز جاتی تھی؟ عقل نہیں مانتی کہ فاطمہ اتنا گریا کرے کہ مدینے کے ہر گھر میں آواز جائے، تو پھر اہل مدینہ کو پتہ کیسے چلتا تھا فاطمہ گریا کر رہی ہے؟ وہ کہتے شاید وجہ یہ ہو، یہاں فاطمہ گریا
شروع کرتی ہوں وہاں قبر رسول کو زلزلہ آنے لگتا ہو کہ میری بیٹی رو رہی ہے، اہل مدینہ کو پتہ چل جاتا ہوگا کہ فاطمہ اس وقت گریہ گناہ ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پروردگار بحق فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا امام زمانہ کے ظہور متعجب، ہمیں ان کے عوام انصار میں شامل ہیں۔ جس کسی نے دعا کی التماس کی حاجات قبول فرما، پانی آنے مجلس کی توفیقات میں ظاہر، حاضرین مجلس کی حاجات کو قبول فرما۔ میرے مالک جو بے اولاد عنایت فرما، جو بے گھر عنایت فرما، میرے مالک قرضداروں کے قرض غیب سے عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عنایت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار مومنہ بیمار ہے بحق سید سجا شفا کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار حج و زیارات کے جو مشتاق ہیں انہیں سعادت سے بہرمت فرما۔ پروردگار جب تک زندہ رہیں حب فاطمہ پہ زندہ رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے مالک جب تک زندہ رہیں دشمنان فاطمہ سے اظہار بیداری کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جب تک زندہ رہیں اہل بیت کی ولایت پہ زندہ رکھ۔ میرے مالک جب تک زندہ ہیں امام زمانہ کے نام پہ زندہ رکھ۔ اس دنیا سے جائیں تو لبوں پہ یا حسین یا علی کی صدا ہو۔ شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمت فرما۔ لوائے الحمد کا سایہ نصیب ہو، جو مرحوم ہو گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ میرے مالک ہماری ہزار دعاؤں کی ایک دعا ساری دنیا کی مشکلات کا حل اس دعا کی قبولیت میں ہے۔ میرے مالک فاطمہ کے خون کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمیں اس قابل بنا دے جب تیری حجت کا ظہور ہو ان کے سپاہیوں میں شمار ہو سکے۔ بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ جملہ مرحوم مومنین و مومنات شہداء ملت جعفریہ اپنے اپنے مرحومین اس عزا خانے میں جو اپنی خدمات انجام دیتے رہے اب ہم میں موجود رہی انہیں شامل کرتے ہوئے بانیان مجلس کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے اس عالم فرما دیجئے۔